انتہائی محترم امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن صاحب، سرپرست نگران حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، محترم جناب قاری ضمیر اختر منصوری صاحب، اسٹیج پر بیٹھے تمام علماء کرام، مہمانان گرامی، محترم خواتین و حضرات، انسان اس دنیا میں کوئی غیر ذمہ دار مخلوق نہیں، اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کے بعد فرض ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کا عمل ہوگا۔ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں، ایک دن فنا ہو جائے گا، پھر اللہ ایک دوسرے نظام کو بنائے گا، دوبارہ انسان کو کھڑا کر دے گا اور اس سے حساب لے گا۔ آج ہر ذی شعور اور عقل مند شخص دنیا میں بڑھتے ہوئے جرائم اور ظلم و فساد کے حوالے سے پریشان ہے، خصوصاً امت مسلمہ جو اخلاقی پستی کا شکار ہے اور بیرونی طاقتوں کے ظلم و غضب میں گرفتار ہے۔ مسلمان ریاستوں پر دین بیزار اور بیرونیانہ کار حکمران مسلط ہے، ایسے عالم میں پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ مایوس عناصر پاکستان اور عالم اسلام کے حوالے سے چہمے گوئیاں کرتے ہیں اور پوری قوم کو مایوسی اور ناامیدی کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عناصر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کیا جزیرہ عرب کا بگاڑ معمولی تھا؟ کیا جسے بیس کیمپ بنا کر پوری انسانیت کو ایک نسخہ کیمیا دیا گیا، وہ جزیرہ جو نفرتوں، عداوتوں اور جرائم کا جہنم بنا ہوا تھا، قدم قدم پر قتل و غارت گری تھی، لوٹ مار کو بہادری سمجھا جاتا تھا، گھر کے باہر انسان کی جان اور گھر کے اندر عزت و عصمت محفوظ نہ تھی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرتے ہوئے رہنا آتا تھا، ماں باپ بہن بھائیوں کے رشتے پامال ہو چکے تھے، راہ چلتے قافلے محفوظ نہ تھے، لیکن تجربہ کرنے والی ہستی نے کہا، لوگوں آج تم اس جزیرے کو جہنم بنا چکے ہو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت مکہ سے ہیرا تک تنہا سفر کرے گی، لیکن اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 23 سال کے عرصے میں 12 لاکھ مربع میل پر ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھا جہاں علم کی روشنی تھی، جو اخلاق کا گہوارہ تھا، جہاں امن تھا، انصاف تھا، بھائی چارگی تھی، محبت تھی اور رزق کی فراوانی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے روشنی کا یہ سفر اسی ہستی کی بدولت رونما ہوا جو نوید انقلاب اور رحمت للعالمین ہے، اور اس پر نازل ہونے والی اس کتاب کی بدولت عمل میں آیا جو کتاب انقلاب ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی دیتا ہے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اسے مضبوط سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اس پس منظر میں مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن و سنت کا راستہ ہی تبدیلی کا، امن کا اور کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی جذبے کے تحت علم و عمل اور اقامت دین کی جد و جہد کو مقصد بنا کر آج سے 12 سال قبل جامعۃ الاخوان کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 7 سال پہلے طالبات کے لیے جامعۃ الاخوات کا بھی آغاز کیا گیا، جو الحمدللہ کامیابی سے جاری و ساری ہے۔ اس وقت شعبہ علوم اسلامیہ کے تحت درس نظامی کے 8 سالہ عالم کورس میں رابطۃ الاسلامیہ، رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کا مقرر کردہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اس شعبے میں مڈل پاس طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ درس نظامی کے ساتھ میٹرک اور انٹر تک باقاعدہ تعلیم کا اہتمام ہے، جبکہ مزید تعلیم
تعلیم کے حصول کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے۔ جامعہ سے دور حدیث کرنے والے 3 بیچز کے طلباء کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اصول دین بھی کر چکے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں تعلیمی اداروں میں تدریس کی وابستگی کے علاوہ معاشرے میں دعوتی ذمہ داریاں بھی ادا کر